السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ ہے، سورت کا نمبر 9 اور پارہ کا نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 24 تک، جو کہ 3 رکوع بنتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج آیت 25 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے موقعوں پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں سے، صحابہ سے مخاطب ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو، کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی تھی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنِ، اور حنین کے موقع پر خاص طور پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں بہت زیادہ فخر تھا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری زیادہ تعداد بھی ہونا تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین خوشحال اور کشادہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ ثم پھر وَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مدبرین، پیٹھ دکھا کر، میدان جنگ سے۔ یہاں پر اس صورت میں اور اس آیت میں اور اس آیت سے آگے جو ہے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے غزوہ حنین کی طرف اشارہ کرے۔ غزوہ حنین کیا ہے، کب ہوا، اس کے کیا نتائج نکلے، مسلمانوں کا اس میں کیا فائدہ ہوا اور کفار کا کیا نقصان ہوا، یا مسلمانوں کا کیا نقصان ہوا، کفار کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس سے اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نے غزوہ حنین اور اس کے اسباب اور وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غزوہ حنین کی بات کر رہے ہیں۔ حنین یعنی مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام ہے، اور جب مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری کو، شوال 8 ہجری میں، تو یہ جو فتح مکہ ہے یہ حق اور باطل کا بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ عرب کے جتنے بھی سائڈ پر قبائل تھے، ایریاز تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گھاک بیٹھ چکی تھی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھلے عام لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اب اس دین کی دعوت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، توفیق سے، بہت سے قبائل اور بہت سے علاقے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے کہ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ، گروپ در گروپ آپ کی طرف آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ لوگ مکہ میں آتے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ گویا کہ مکہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ایریا تھا آلموسٹ تمام مسلمان ہو چکا تھا۔ صرف حوازن اور ثقیف کا قبیلہ، اور یہ ثقیف اور حوازن جو ہے یہ طائف سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی، حنین ایک ایریا کا نام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ جو ہے یہ جغرافیائی حالات سے، یا ویسے ہم اس کو دیکھیں ویدر کے لحاظ سے، تو یہ بہت ایک اچھا ایریا ہے، نہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا ہے۔ طائف ایک خوشگوار ایریا ہے، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے، تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ پلیس مانی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، ان کی بہت زیادہ جو تجارت تھی، اس کے علاوہ زراعت کے اوپر ان کا انحصار تھا۔ بڑے جنگجو قسم کے یہ لوگ تھے، یہ قبائل۔ ان کو فنون حرب اور ضرب جو ہے بڑی اچھی آتی تھی، یعنی ان کو جنگ کے آلات بڑے اچھے بنانے آتے تھے، جنگ کی ٹیکنیکس بڑی آتی تھی۔ لیکن جو اسلام کا غلبہ ہوا، ان قبائل کو اپنی ریاست، اپنے اقتدار کا خطرہ محسوس ہو۔ انہیں لگا کہ جسے اسلام پھیل رہا ہے، اور ابھی تک اس دنیا میں اس مکہ اور اس کی سراؤنڈنگ میں ایک قریش اور ایک ہم ثقیف اور ایک حوازن، یہی قبیلے تھے جو کہ زیادہ معتبر تھے، اور لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ قریش نے بھی اسلام کے آگے ہار مان لی ہے، باقی سارے عرب قبائل ارد گرد جو مکہ کے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ
مسلمان اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ان کو اپنی اب سیاست اور ریاست کا کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ بجائے یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، سوچ بچار کرتے اسلام کے اوپر، ان کو مزید غصہ آ گیا۔ اب انہوں نے خود ہی تیاری شروع کر دی اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کی، کیونکہ مکہ والوں کی تو اب ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، لیکن ان دو قبائل نے آپس میں اتفاق کیا، اتحاد کیا، اور مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے جنگ لڑنا شروع کر دی، پلاننگ پوری کر لی۔ اس پلاننگ کے لیے انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے ٹیکنیکس یوز کی، اور سارے جتنے بھی آلات تھے ان کو استعمال کیا، جتنی بھی ان کو ٹیکنیکس اچھی سے اچھی آتی تھی وہ اپنے پلاننگ میں شامل کیا۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو کہ جنگ میں معمولی طور پر نہیں ہوا کرتی وہ بات، وہ ہے عورتیں اور بچے۔ ہمیشہ جب بھی جنگیں ہوا کرتی ہیں عورتیں اور بچے جنگ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے عورتیں اور بچوں کو بھی شامل کیا، تاکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ہارنا تو ہے ہی نہیں، یا کٹ مریں گے، مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، تاکہ پیچھے عورتیں بچے جو ہے وہ بے سہارا نہ ہو، یا پھر فتح پا کے آئیں گے۔ تو ان کا جو سپہ سالار تھا ایک 30 سالہ نوجوان تھا، اس کا نام تھا مالک بن عوف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں مقیم ہے اس وقت تک۔ آپ کا تو مشن اس وقت صرف اللہ کی تبلیغ تھا، یہ بات تو آپ کے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ لوگ آپ کے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو اس سارے حالات کا علم ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ مدینہ سے اس تیاری کے ساتھ تو آئے بھی نہیں تھے، نہ جنگی آلات تھے، نہ ہی کوئی اخراجات تھے۔ اب مکہ جو فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا جنگ کے طور پر تو ہوا نہیں ہے کہ مال غنیمت ہو۔ اب اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت بھی نہیں ہے، یعنی اخراجات اس نئی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب کو اکٹھا کیا کہ جنگ سر پر آ گئی ہے تو کیا کیا جائے۔ تو صحابہ نے سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ یہاں جو رئیس العرب ہیں، مکہ میں جو امیر ترین لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ہمیں ان سے کچھ پیسے ادھار لے لینے چاہیے قرض کے طور پر، اور اسی طرح سے جنگی جو اسلحہ ہے وہ بھی مکہ سے ادھار مانگ لیتے ہیں، تو تاکہ ہم اچھی طرح سے جنگ کی تیاری کر سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ربیہ نے 30,000 درہم قرضہ دیا۔ اسی طرح سے جنگ کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں، جنگی آلات ہوتے ہیں، وہ بھی مکہ کے لوگوں نے پرووائڈ کیے۔ اس میں صفوان بن امیہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جنگی آلات لیے۔ اب دو مین لوگ ہیں، عبداللہ بن ربیہ جس نے 30,000 درہم دیے ہیں، اور صفوان بن امیہ جس نے جنگ کے آلات، جنگ کے ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ چنانچہ آپ جو ہے وہ حنین کی طرف گئے ہیں۔ جب آپ مکہ میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 12,000 صحابہ کی ہو گئی جو آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی تک مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی جماعت کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور اس میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نو مسلم تھے، جو ابھی مکہ میں رہتے ہوئے اور مکہ کے ارد گرد کے ایریا کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تھے، اور زیادہ ینگ جنریشن تھی۔ اب جو دشمن تھا ان کی تعداد صرف 4,000 تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی بنتی ہے۔ ابھی تک جو ہے مسلمان ہمیشہ 1/3 ہوا کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ دشمن 1/3 ہے اور مسلمان جو ہے وہ 12,000 ہے۔ اور سب لوگ جو ہے وہ بہت ہی شوق اور جرت اور بہادری سے مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بہت سے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، وہ نیو مسلم ہے اور وہ ینگ جنریشن ہے جو اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم جنگ کو دیکھیں، لڑیں، اور ہم ہمت سے اور بہادری سے مقابلہ کریں۔ لیکن اب جو ایک عجیب بات ہو گئی اسلامی لشکر کے اندر، وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں تھے، تو اس تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر فخر پیدا ہو گیا۔ ابھی جو ہم نے آیت نمبر 25 میں پڑھا ہے، اللہ نے کہا میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے موقع پہ مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی زیادہ تعداد ہونے پر فخر تھا۔ تو مسلمان زیادہ تعداد کی وجہ سے
فخر میں آ گئے کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اب ہماری جیت پکی پکی۔ جب ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے ہم اس وقت غالب آ جاتے تھے، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، تو وہ بے خوف اور لاپرواہ ہو گئے۔ لیکن دشمن جو ہے وہ پوری تیاری سے گھر سے آیا تھا، وہ کیا کہتے کشتیاں بیچ کر، گھوڑے بیچ کر، سب کچھ، وہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، تو وہ تو سر کے اوپر کفن رکھ کے آئے تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے یا مر جانا ہے یا پھر مار کے آنا ہے۔ انہوں نے حوازن، یہ جو مقابلہ ہوا ہے اس موقع پر کفار نے بہت ہی تیزی سے اور بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اس قدر انہوں نے بے خوفی سے اور بہادری سے مقابلہ کیا کہ مسلمان 12,000 ہونے کے باوجود مسلمانوں کے چھکے چھوٹ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب انہوں نے اتنی جنگجو قسم کی قوم دیکھی تو انہیں لگا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ چونکہ نیو مسلم بھی تھے، انہوں نے کبھی پہلے جنگ سے ایکسپیرینس نہیں ہوئے تھے، تو وہ ڈر کے اس جنگ سے بھاگ گئے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے، اور اس کی بہت سی احادیث ہیں، مسلم شریف میں بھی، بخاری میں بھی، کتاب الجہاد میں۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک دفعہ جنگ شروع ہوئی تو ہماری تعداد زیادہ تھی، تو ہم نے جلدی جلدی دشمن کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دشمن یکدم جو ہے وہ پسپا ہو گیا، بھاگنے لگ گیا میدان چھوڑ کر، اور جتنا بھی مال غنیمت وہ ساتھ لائے تھے وہ میدان میں چھوڑ گئے۔ تو ہم نے سمجھا کہ وہ بس بھاگ گئے پکے پکے، اب مال ہمارے حصے میں آ گیا، ہم جنگ جیت گئی۔ تو ہم نے کیا کیا، جلدی سے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، لیکن پیچھے سے اچانک دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین ایک تھے اور 2,000 مجاہدین الگ تھے، وہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے مکہ میں عام معافی دے رکھی تھی، لیکن یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نبی ہی کی شان ہے کہ وہ اتنی بہادری اور اتنی جنگجوئی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس جنگ میں کیا ہوا۔ ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے دونوں طرف صحابہ نے اور کفار نے بڑی ہی ہمت اور دلیری سے جنگ لڑنا شروع کر دی ہے، لیکن جیسے ہی جنگ کے ابھی اول ہی مراحل ہوئے تو کفار جو ایک دفعہ ہے وہ ڈر گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے، مجاہدین نے یہ سمجھا کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، جنگ جو ہے وہ جیتی گئی ہے اور اب سارا مال اور میدان جنگ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، لیکن انہوں نے پیچھے سے تیر برسائے اور یکدم مسلمانوں کے اوپر حملہ بولا، جس سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، مسلمانوں کی اچانک پاؤں اکھڑ گئے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس بے سمجھی میں انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کتاب الجہاد مسلم شریف میں، جس میں غزوہ حنین کی پوری سٹوری ہے، غزوہ حنین کی پورے اسباب، وجوہات اور نتائج ہیں۔ اس حدیث کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں یعنی حضرت عباس اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ہم دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ باقی سب لوگ ہمیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے، صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے اور ایک حضرت عباس اور ابو سفیان، یہ 3 لوگ میدان جنگ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن ایک سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاسہ جذامی نے گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ جب آپ کا اور مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو شروع میں مسلمان جنگ ایک قسم کی جیتے، مسلمانوں نے جلدی میدان جنگ سے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ پھر کفار نے پیچھے سے اچانک ہلہ بولا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے بندے تھے جو اپنے خچر پر بیٹھے کافروں کی طرف منہ کر کے ان سے پوری طاقت کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عباس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کو
خچر کی لگام کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کہیں وہ خچر دشمنوں کے اندر بھاگ نہ جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر جب کافروں کی طرف سے حملہ تیز ہوتا تھا تو ہم ڈر جاتے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے تھے، ہم ڈر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا تمہاری آواز بلند ہے، تم اونچی آواز میں اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ اصحاب شجرہ سے مراد صحابہ کرام۔ تو میں نے بلند آواز میں کہا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ جب میری آواز سنی تو وہ صحابہ لوٹ کر بھاگ کر آ گئے، اس تیزی سے بھاگ کر آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ پھر آپ سب واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو بلانے کے لیے مجھے پکارا کہ تم یہ آواز دو۔ کبھی میں کہتا تھا یا معاشر انصار، انصار کہاں ہو؟ تو انصار آ جاتے تھے۔ کبھی میں کہتا تھا یا بنو حارث بن خارج، وہ آ جاتے تھے۔ یعنی جتنے بھی قبائل تھے ان سارے قبائل کو باری باری اونچی آواز میں حضرت عباس آواز دیتے تھے، اور وہ سارے کے سارے لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی سفید خچر پر چڑھے اونچے ہو کر لڑائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی، ان کے اندر ہمت اور طاقت آئی، انہوں نے بری ہمت اور طاقت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ اب یہ جنگ جو ہے، جو ہاری ہوئی تھی وہ جیت میں بدل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھے۔ یہ بہت کم ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کہے ہوں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ فی البدی شعر کہتے تھے۔ فی البدی کہتے ہیں اچانک سے دماغ میں کسی شعر کا آ جانا، وہ شعر بہت اچھا ہونا، اس کو کہتے ہیں فی البدی شعر۔ اور عربوں میں یہ ایک عام کہاوت تھی کہ ان کا چھوٹا بچہ جو بھی بولنا سیکھتا ہے وہ شعر کہنا شروع کر دیتا تھا، اور شعر میں وہ لوگ ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ بچے ہیں جو اپنی جوانی تک بہت کم اشعار کہے ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی بھی اشعار اتنے ہی خوبصورت کہتے جیسے کہ کفار و قریش کہتے تھے یا عرب والے کہتے تھے، پھر آپ کے اوپر یہ تانا لگ جاتا کہ آپ نے ان اشعار کو جوڑ جوڑ کے قرآن کو بنایا ہے۔ وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے تانے دیتے تھے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی وہ اشعار کہہ نہیں سکتے تھے، کہاں پیغمبر کی ذات، کیا وہ اشعار کہنے سے قاصر ہے؟ ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی حکمت ایسی تھی۔ لیکن حنین کے دن اللہ کے نبی نے اشعار پڑھے۔ حضرت برا بن عازم کہتے ہیں، عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو آوازیں دے رہے تھے اونچی اونچی، اور آپ لوگوں کو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ، اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے انا نبی لا کاذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی اونچی لوگوں کو بلا رہے تھے، تو اللہ نے نصرت اور فتح فرما دی، اور اللہ کی قسم وہ جنگ اب شدت کی صورت اختیار کر گئی، اور ہم نے آپ کے ذریعے، آپ کی بہادری کے ذریعے اس جنگ کو، ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم نے کبھی کوئی بہادر نہیں دیکھا۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم نے کبھی کوئی سخی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے کبھی کوئی نڈر نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ موقع ہے جب آپ کی پکار پر مہاجرین اور انصار سب آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت جب وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، دوبارہ اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہا، واپس آ گئے۔ اب ان کو اپنی کثرت پر ناز نہیں رہا، اب ان کے دماغ ٹھکانے آ گئے تھے، اب وہ جنگ جم کر لڑے، اور پھر اللہ نے اپنی مدد کی مسلمانوں کے اوپر، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، کیونکہ حنین والے سب کچھ گھر سے اٹھا لائے تھے، بیوی اور بچے بھی اٹھا لائے تھے، بہت سے لونڈیاں اور غلام ان کو ملے، کیونکہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے اپنے بچے اور بیویاں بھی لائے تھے۔ اب ان کو جس چیز کی ان کو حوصلہ افزائی تھی
جس چیز پر ان کو فخر تھا کہ ہم اپنے بچے بیویاں بھی لے جا رہے ہیں، گھر کا سارا مال و دولت لے جا رہے ہیں، ہم جیت کے آئیں گے، وہی چیز ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اس جنگ میں اللہ کی بہت سی نصرتیں ہوئیں، بہت سی مدد ہوئی۔ کچھ مددیں جو ہوئی ہیں وہ پہلے 2 جنگوں میں، غزوہ بدر اور احد میں بھی ہوئی تھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ، اس جنگ میں مسلمانوں پر اونگ نازل کر دی، جس نے مسلمانوں کے اندر تازگی پیدا کر دی، تسکین پیدا کر دی۔ نمبر 2، اس جنگ میں بھی اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرشتوں کا نزول کیا تھا۔ نمبر 3، جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اپنے گھیرے میں ڈال لیا تھا، جب آپ اکیلے رہ گئے تھے میدان میں، اس وقت آپ اپنے خنجر سے اترے، زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ایک خاک اٹھائی اور آپ نے کافروں کی طرف پھینک دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر کافروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھ میں وہ ایک مٹھی کی، صرف ایک مٹھی والی جو مٹی ہے وہ نہ پڑ گئی ہو۔ یہ بھی مسلم شریف میں کتاب الجہاد باب غزوہ حنین، اس کے اندر تفصیل سے یہ بات آتی ہے۔ یہاں اور بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں کریں گے، چونکہ اب جو ہے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے جو 26 اور 7، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جنگ کی کیا ریزن بنی تھی اور جنگ کیسے لڑی گئی اور جنگ کا نتائج کیا ہوئے۔ تو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کی، کافروں نے شروع کی، حنین والوں نے، جو کہ مکہ اور طائف کے سینٹر میں بستیاں ہیں، انہوں نے۔ اب جنگ لڑنے کے سینٹر میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اپنی کثرت پر فخر کرتے ہوئے غرور کیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ پھر اللہ کے نے پروف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر ہیں، جب سب لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر آپ کے پکارنے پر سب آ بھی گئے، تو اللہ نے یہ پروف کیا کہ سارے صحابہ انصار اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہیں، وہ سچے مومن ہیں۔ بس کبھی کبھی مومن لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ جو معجزات دیے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول، مسلمانوں پہ اونگ طاری کرنا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک مٹھی کفار کی طرف خاک پھینکنا، جس سے ان کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، آنکھوں میں گد پڑ گئی اور آنکھوں میں خارش ہوئی۔ یہ سارے واقعات پڑھے، اور پھر اس کے نتائج ہم نے پڑھے۔ نتائج کیا نکلے ہیں؟ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت سا مال غنیمت ملا ہے، بہت سے لونڈیاں اور غلام ملے۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔